بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعائیں امت کو سکھائی ہیں جن کی وجہ سے ایک مومن دلی طور پر پرسکون اور مطمئن رہتا ہے۔ اگرچہ حالات کشیدہ بھی ہوتے ہیں، مشکلیں بھی آتی ہیں، لیکن وہ ایسے پرسکون نظر آتا ہے کہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ تو ایسے پرسکون ہے جیسے کوئی پریشانی ہی نہ ہو اس کی زندگی میں۔ اتنے معاشی حالات ٹائٹ ہیں، اتنی بیماریاں ہیں، اس کے گھریلو حالات اس قدر خراب ہیں، لیکن دیکھیں اس کو کیا ہے، یہ بڑا پرسکون نظر آ رہا ہے یا آ رہی ہے، جو بھی کہہ لیں۔ جب دیکھیں یہ مسکراتا ہی رہتا ہے، لیکن جب حالات دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیسی پریشانیوں سے یہ گزر رہا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے کیونکہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو فالو کرتا ہے اور اللہ کے ہر فیصلے اور حکم پر شکر گزار رہتا ہے، اطاعت کرتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی وہ دعائیں ہیں جن کو اگر ہم بھی اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو ہر حال میں ہم بھی اللہ کے شکر گزار رہیں گے، اللہ کے فیصلوں پہ اثر وہ کیا کہتے ہیں ان کو تسلیم کریں گے، اور پھر ہم بھی مسکراتے رہیں گے، کیونکہ زندگی میں اونچ نیچ، خوشی اور غم، نفع اور نقصان، بیماری اور صحت، یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر ایک مومن مسکراتا رہے، ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پہ شکر گزار رہے، تو ایک کھیلے ہوئے پھول کی طرح تو یہ دعائیں ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے اور زندگی میں ان کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ جب بھی موقع ملے، فرض نمازوں کے بعد پڑھ سکتے ہیں، تہجد کے بعد پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے جب بھی آپ کا دل چاہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائیں ان کو اپنا معمول لازماً بنائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمتوں کی برکھا ہم پر بھی نازل ہوتی رہے گی۔ وہ دعا مختصر بھی ہے جو پڑھنی ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العزت کی شان میں کچھ الفاظ بھی ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار بھی ہے کہ اے اللہ میں فقیر ہوں، اے اللہ میں تو ضرورت مند بھی ہوں، اللہ تو غنی ہے۔ تو وہ الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ کہے کہ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک، کہ اے اللہ میں تیری بندی ہوں، اے اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں یا بندی ہوں، تیرے ہی بندے کی بیٹی ہوں، تیرے ہی بندی وہ کیا کہتے ہیں باندی کی بیٹی ہوں، یعنی میرے ماں باپ بھی تیرے ہی بندے ہیں۔ تو یہ بندے کی طرف سے اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ میں تیرا ہوں۔ تو اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ اللہ ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، پھر اس کے بعد اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ تو جو فیصلہ کر دے میرے بارے میں کہ مجھے خوشی ملنی ہے یا غم ملنی ہے، کہ اللہ جو نفع ہونا ہے یا نقصان ہونا ہے، صحت آنی ہے یا بیماری آنی ہے، تکلیف آنی ہے یا رحمتیں ملنی ہے، اللہ تیرا ہر فیصلہ میرے بارے میں انصاف پر مبنی ہے اور میں تیرے فیصلوں پہ راضی ہوں۔ اللہ تو جانتا ہے کہ میں تیرا فرما بردار بندہ ہوں۔ آگے کیا کہتا ہے کہ اسألک بکل اسم ہوا لک، اللہ جی جتنے بھی تیرے پیارے پیارے خوبصورت نام ہیں، جیسا کہ الواحد، الودود، الحی، القیوم، الرزاق، اللہ جی تیرے جتنے بھی نام ہیں، اللہ کے 99 نام ہیں، 99 نام ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان ناموں کو یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے حکم بھی دیا ہے کہ میرے ان ناموں کا واسطہ دے کر مجھ سے دعائیں مانگا کرو۔ وَأَنزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ، آگے أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِندَكَ، کہ اے اللہ جو نام بھی تو نے کسی کو سکھا دیے ہیں ان سب ناموں کا واسطہ تجھے دیتا ہوں یا دیتی ہوں، یا کسی کتاب میں جو تو نے اپنے نام نازل فرما دیے ہیں ان سب کا بھی تجھے واسطہ دیتی ہوں، یا تیرے پاس تو ابھی محفوظ ہے نام، تو نے کسی کو ان کا علم نہیں دیا، تیرے ان ناموں کا بھی تجھے واسطہ دیتی ہوں۔ یہ سارے کے سارے ناموں کا واسطہ دے کر تجھ سے میں فریاد کرتی ہوں کہ اب آگے آنا ہے کہ میں مانگتی کیا ہوں، تو وہ یہ ہے کہ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، کہ اے اللہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم دعا ہے۔ ونور بصری، اور اے اللہ اس قرآن کو میری آنکھوں کا نور بنا دے۔ اور آگے وجلاء حزنی، اے اللہ جو بھی غم اور پریشانی مجھے آئی ہے ان کو دور کرنے کا اس قرآن کو ذریعہ بنا دے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے بندہ کہتا ہے وذہاب ہمی، اور جو ٹینشن ہے، جو دماغی ٹینشن ہے یا روح کی ٹینشن ہے، یعنی جسمانی اور روحانی ہر قسم کی پریشانی کو اس قرآن کے ذریعے دور فرما دے۔
دیکھیں کتنی زبردست دعا ہے. تو گویا اس دعا کے ذریعے ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. ویسے تو بہت لمبی دعا ہے لیکن جو اسے مختصر پڑھنا چاہے تو اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. تو دیکھیں کہ جب آپ اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو اب دیکھیں عام طور پر لوگ ایک رکوع بھی نہیں صبح قرآن پاک پڑھتے، ایون کہ کھولتے ہی نہیں، ایسے ہی الماریوں میں قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت عطا فرمائے. تو ایک رکوع پڑھنا یا یاسین میکسیمم جو پڑھتے ہیں وہ یاسین پڑھ لیتے ہیں. لیکن دیکھیں کہ یہ کتنا سخت عذاب ہے کہ انسان کے گھر میں قرآن ہے لیکن وہ اس سے محبت نہیں کرتا، اس کو کھولتا نہیں، اس سے پڑھتا نہیں، اس کو سمجھتا نہیں. تو جب آپ یہ دعا کثرت سے پڑھیں گے کہ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، کہ اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، تو جب یہ دعا قبول ہو جائے گی تو آپ کو بالکل بھی دقت محسوس نہیں ہوگی، اکتاہٹ محسوس نہیں ہوگی، شیطان آپ پہ غالب نہیں آئے گا. آپ سکون کے ساتھ اور پورے جوش اور شوق کے ساتھ قرآن پڑھیں گی تو وہ پھر آپ کو جو لذت ملے گی اس کی بات ہی کچھ اور ہے. اور آگے فرمایا کہ وہ نور بصری، اور اے اللہ اس قرآن کو میرے آنکھوں کی روشنی بنا دے، نور بنا دے. سبحان اللہ. اور آگے بندہ کہتا ہے وجلاء حزنی وذہاب ہمی، کہ اے اللہ جتنے بھی میرے غم ہیں، پریشانیاں ہیں، میری ٹینشنیں ہیں، روحانی جسمانی ہر قسم کی پریشانیاں، غم، ٹینشنیں، ان سب کو دور فرما دے اس قرآن کے ذریعے سے. تو اللہ نے تو پہلے ہی قرآن میں فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ شفا ہے، یہ رحمت ہے، یہ ہدایت ہے پڑھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے. تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہمیں زیادہ سے زیادہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس دعا کو پھر قبول فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کل قیامت کو یہ ہماری سفارش کرے اور ابدی زندگی میں ہم آسانی کے ساتھ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پا سکیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.